السلام علیکم ناظرین، پچھلے قسط کے آخر میں آپ نے دیکھا کہ الف کے سپاہی لاشوں کو لیے گڑھے کھود رہے ہوتے ہیں۔ تو الف کا آدمی کہتا ہے اگر عثمان نہ آیا تو الف کہتا ہے وہ آئے گا، اور اگر نہ آیا تو ہم اس کے پاس جائیں گے، اور جب وہ جال میں پھنسیں گے ہم انہیں گھیر لیں گے۔ یہ سب چیزیں جرکوتائی چپکے سے دیکھ رہا ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے بعد میں پوری دنیا کو فتح کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس ایپیسوڈ کے شروع میں قسطنطنیہ کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ یہاں پر شہزادی اوفیلیا کوہ نور سے کہتی ہے تم یہ سوچ رہے ہو نا کہ میں نے تمہیں کیوں چھوڑ دیا؟ تو کوہ نور کہتا ہے بالکل نہیں، میں وہ واحد شخص ہوں جس پر آپ بھروسہ کرتی ہیں۔ پھر شہزادی اوفیلیا پوچھتی ہیں جس دن حملہ ہوا تم وہاں پر موجود تھے، تمہیں کس پر شک ہے؟ تو کوہ نور کہتا ہے مجھے آپ سب پر شک ہے، اور پھر پوچھتا ہے کہ کانتاکوزینوس کہاں ہے؟ اگر آپ مجھے اس کے بارے میں بتا دیں گی تو اس معاملے میں آپ کے لیے مزید کچھ کر سکتا ہوں۔ شہزادی اوفیلیا پوچھتی ہیں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تو کوہ نور اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے سپاہیوں کو واپس بھیج دیتا ہے اور کہتا ہے میں اس سے کہیں زیادہ کر سکتا ہوں۔ پھر شہزادی اوفیلیا کہتی ہے کانتاکوزینوس والد کے حکم سے مشرق کی زمین پر گیا ہے اور اس کا یہاں پر موجود نہ ہونا تخت کے لیے فائدہ مند ہے۔ اس طرح شہزادی اوفیلیا کوہ نور کو کانتاکوزینوس کے بارے میں بتا دیتی ہے۔ پھر کوہ نور کہتا ہے وہ ان لوگوں پر حملہ کرے گا جنہوں نے تخت کے خلاف بغاوت کی کوشش کو روکا ہے۔ یہ سن کر شہزادی حیرانگی سے کہتی ہے ترک۔ دوسری جانب عثمان اور اس کے سپاہی کہیں جا رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ علاؤالدین قاضی صاحب کے پاس موجود ہوتا ہے۔ تو قاضی صاحب علاؤالدین سے پوچھتے ہیں تم اتنے غمگین ہو کر کیا سوچ رہے ہو؟ تو علاؤالدین کہتا ہے میں کمزور ہوں، اس لیے مجھے علم کا طالب بننا پڑا۔ پھر قاضی صاحب اسے علم کی اہمیت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اتنے میں فریق اچانک سے کمرے میں داخل ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں مجھے یونی شہر کے تاجروں کے بارے میں شکایت ہے، وہ مذہب کے ذریعے مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو قاضی صاحب غصے میں کہتے ہیں کیا اسی طرح گھر میں داخل ہوا جاتا ہے؟ تو فریق کہتی ہے میں معذرت چاہتی ہوں، اور پھر کہتی ہے وہ مجھے پہلے خریدے گئے مال کی ادائیگی کرنا چاہتے ہیں۔ جب میں نے رقم بڑھا کر مانگی تو وہ اس پر اعتراض کرنے لگے۔ تو قاضی صاحب کھڑے ہو کر کہتے ہیں ان زمینوں پر موجود تمام افراد جن کو عثمان صاحب نے تجارت کی اجازت دی وہ اصولوں کے مطابق چلتے ہیں، وہ سود اور حرام مال نہیں کھاتے، جو آپ چاہتی ہیں وہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد قاضی صاحب فریق کو جانے کا اشارہ کرتے ہیں اور فریق علاؤالدین کو دیکھتے ہوئے وہاں سے نکل جاتی ہیں۔ اس کے بعد جب علاؤالدین درسگاہ سے پڑھ کر واپس جا رہا ہوتا ہے تو فریق کا ساتھی لیو اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے اور یہ سب فریق بھی دیکھ رہی ہوتی ہے، اور علاؤالدین کو ایک گلی میں جاتا دیکھ کر کہتی ہے جہنم تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ پھر لیو اور اس کے سپاہی علاؤالدین پر حملہ کر دیتے ہیں اور وہ آپس میں لڑنے لگتے ہیں۔ لڑائی کے دوران علاؤالدین کے سپاہی کو گرا دیتا ہے اور علاؤالدین کو پکڑنے ہی والے ہوتے ہیں کہ ایک سپاہی وہاں پر آ جاتا ہے اور علاؤالدین کو بھاگنے کا کہتا ہے۔ جیسے ہی علاؤالدین آگے بڑھتا ہے تو فریق اس پر حملہ کر کے اسے بے ہوش کر دیتی ہے اور سپاہیوں کو اسے لے جانے کا اشارہ کرتی ہے۔ جب فریق کے سپاہی علاؤالدین کو لپیٹ کر لے جا رہے ہوتے ہیں تو زخمی سپاہی یہ سب دیکھ لیتا ہے۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ الف اور اس کے سپاہی گھات لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں کہ اتنے میں بارود سے بھرے ڈرم آتے دکھائی دیتے ہیں اور وہ بارود سے بھرے ہوئے ڈرم ان کے کھودے ہوئے گڑھوں میں گر کر پھٹ جاتے ہیں، اور پھر عثمان اور اس کے سپاہی الف کے کچھ سپاہیوں کی گردنوں پر تلوار رکھ کر آگے بڑھ کر ان کے سامنے آتے ہیں اور دوسری جانب سے الف بھی آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ پھر عثمان اور اس کے سپاہی الف کے سامنے اس کے آدمی کی گردن پر تلوار چلا دیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر الف غصے میں آ جاتا ہے۔ پھر عثمان کہتا ہے تم نے میرے سپاہیوں کو مارا اور ان کا جنازہ تک نہیں پڑنے دیا، اور جب ہم اپنے شہداء کو لینے آئے تو تم نے گھات لگا دی۔ پھر الف کہتا ہے مجھے اپنے دشمن پر بھروسہ نہیں، تدبیر ضروری تھی۔ پھر عثمان کہتا ہے ہم نے تدبیر تمہارے سروں پر الٹا دی ہے، اب ہم اپنے شہیدوں کو لیں گے۔ تو الف کہتا ہے آؤ عثمان۔ تو عثمان کہتا ہے ہم اپنے شہیدوں کو لے چکے ہیں۔ یہ سن کر الف حیران ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سوغوت کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ یہاں کمرال ابدال دوار تیار کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر وہ اچانک سے کہتے ہیں راز فاش ہو گیا، یونی شہر میں ہمیں بلا رہا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ باہر نکل جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ منظر دکھایا جاتا ہے ترگت اور اس کے سپاہی الف کے سپاہیوں پر حملہ کر کے اپنے شہیدوں کو حاصل کر لیتے ہیں۔ ترگت کہتے ہیں ہم پر سانس لینا اس وقت تک حرام ہے جب تک ہم انتقام نہ لے لیں۔ دوسری طرف ایلگن خاتون کچھ تیار کر رہی ہوتی ہیں جو بالکل بد ذائقہ ہوتا ہے اور کہتی ہے جرکوتائی آپ کے بغیر اس حویلی کا کوئی ذائقہ نہیں۔ اتنے میں بالا خاتون بھاگتے ہوئے باورچی خانے میں داخل ہوتی ہیں اور ایلگن خاتون سے پوچھتی ہیں کیا آپ نے علاؤالدین کو دیکھا؟ تو ایلگن خاتون کہتی ہے نہیں، خیریت تو ہے۔ پھر عائشہ خاتون زور زور سے بالا خاتون کا نام پکارتے ہوئے اندر آتی ہیں۔ بالا عائشہ کو دیکھ کر بہت پریشان ہو جاتی ہیں۔ دوسری طرف جنگل میں ترگت بھی عثمان صاحب کے پاس پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے اللہ کی مدد سے شہداء ہمارے پاس ہیں۔ یہ سن کر عثمان کافی خوش ہوتا ہے۔ پھر الف کہتا ہے تم نے مجھے جنگ کی کوئی وجہ نہیں بتائی، اب جو آخری بات تم سنو گے وہ قیامت کا موڑ ہوگا۔ تو عثمان کہتے ہیں ہم قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے اٹھائے جائیں گے، لیکن قیامت سے ڈرنے والے تم لوگ ہو۔ ادھر
ادھر زخمیوں کو شفا خانے میں پہنچایا جا رہا ہوتا ہے۔ بالا اور عائشہ خاتون بھی وہاں پر پہنچ جاتی ہیں۔ بالا ادھر موجود زخمی سپاہی سے پوچھتی ہیں کہ کیا ہوا، تم پر کس نے حملہ کیا؟ تو وہ زخمی سپاہی کہتا ہے وہ ہم سے علاؤالدین کو لے گئے، ہم انہیں نہیں پکڑ سکے۔ یہ بات سن کر بالا خاتون پریشان ہو جاتی ہیں اور پھر کہتی ہیں میرا بیٹا۔ پھر بالا کڑی ہو کر کہتی ہیں جنی شہر کے تمام دروازے بند کر دیں اور کوئی بھی باہر نہ جانے پائے۔ پھر علاؤالدین کو ڈھونڈنے شروع ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف عثمان کہتا ہے میں تمہیں آخری موقع دیتا ہوں، عدالت لگائی جائے گی اور حقیقت سامنے آ جائے گی، خون سے خون صاف نہیں کیا جا سکتا۔ الف کہتا ہے خون سے خون صاف ہوتا ہے۔ پھر وہ دونوں لڑائی کے لیے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ادھر سوگوت میں باہر جانے والے سامان سے لدی ہوئی گھوڑا گاڑی میں فرید علاؤالدین کو چپکے سے ایک ڈبے میں ڈال کر بھجوا دیتی ہے اور اس شخص کو کہتی ہے کہ تمہارے پاس یہ امانت، اس کا خیال رکھو۔ تو وہ شخص کہتا ہے ہم اس کے مالک کے حوالے کریں گے۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ جاتے ہیں اور دروازے بند ہونے سے پہلے باہر نکل جاتے ہیں۔ کمرال ابدال بھی یہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ بالا علاؤالدین کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے، سب قبیلے والے بھی جمع ہو جاتے ہیں۔ فریق بھی یہ سب دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اتنے میں ایک سپاہی خون سے رنگی ہوئی علاؤالدین کی ٹوپی اور کتاب لے کر بالا کے حوالے کرتا ہے۔ یہ دیکھ کر بالا رونے لگتی ہے اور زمین پر بیٹھ کر روتے ہوئے کہتی ہیں علاؤالدین۔ دوسری طرف فرید چپکے سے ایک خط کبوتر کے پنجوں میں ڈال کر بھیج دیتی ہے۔ ادھر لڑائی جاری ہوتی ہے۔ عثمان الف سے کہتا ہے میں تمہارے ہتھیاروں سے تمہیں ماروں گا۔ یہ کہہ کر وہ دونوں لڑنے لگتے ہیں کہ اتنے میں کانتا کو زینوس وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ رک جائیں عثمان صاحب، میں شہنشاہ کی طرف سے آیا ہوں، آپ غلط دشمن سے لڑ رہے ہیں۔ عثمان کہتا ہے میں نہیں جانتا تم کس کے لیے کام کرتے ہو۔ کہتا ہے میں آپ کو تمام صورتحال سمجھاتا ہوں۔ تو عثمان کہتا ہے سفید نکلنے والی تلوار سرخ ہونے سے پہلے میان میں نہیں جائے گی۔ دوستو یہاں پر اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔